الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى حق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یہ خطبہ جمعہ میں نے سورہ فرقان کی وہ عباد الرحمن سے شروع ہونے والی آیتوں میں سے 3 کا ترجمہ آپ کو سنایا تھا۔ اصل عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول، اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کچھ پہچان ہے، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا طور طریق اخلاق، اسی پر مشتمل ہے یہ آیات۔ ان میں سے پہلے وصف کا ذکر یہ ہوا کہ رحمان کے بندے بڑے تواضع پسند ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی جاہل ان سے گفتگو کرنے پہ آتا ہے، ان کو مخاطب بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس سے خوبصورتی کے ساتھ اعراض کر جاتے ہیں۔ رحمان کے اللہ جل وعلا کے بہترین بندوں کی ایک پہچان تیسری یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائض، صلوات تو فرائض ہیں، وہ نوافل، اور نوافل میں سے بالخصوص رات کی نماز جس کو تہجد کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج اس سے آگے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے صالح اور نیک بندوں کی خوب اور ان کی ایک عادت کا ذکر اس سے بعد والی آیت میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور رحمان کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، والذین یقولون، جو کہتے رہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بہت چمٹنے والا اور چپک جانے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اور یہ جہنم بہت بہترین رہنے، ٹھہرنے، ٹکنے کی جگہ ہے اور بہترین جائے قیام ہے۔ اس آیت کریمہ میں اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے جہنم سے نجات کی، نار آخرت سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یہ بات اور بتاتے خود یہ بات کہ جہنم سے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے پروردگار سے گریہ وزاری کیا کرتے ہیں اور یوں کہا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ قیامت کے دن پر ہوتا ہے، یوم آخرت پر ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔
ان کا عقیدہ جنت و جہنم پر ہوتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے جو اس کے مقبول بندے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو وہی اس کے کفر اور شرک کرنے والے جو لوگ ہیں مشرک و کافر بندے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایسے ہی بہت سارے گناہ ہیں جو جہنم میں جانے کے اسباب بنتے ہیں، تو وہ سبب اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ بھی جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لڑنا ترسا یعنی ڈرتے رہتے ہیں، خوف کھاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ کیا میں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کی جانے والی مشہور دعا یہ ہوا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کان من اکثر دعائه صلی اللہ علیہ وسلم انه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ میرے دینی بھائیو، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کی جانے والی دعا تو آپ صبح و شام بلکہ وقت کیا ہی کرتے تھے، اور انہوں نے ہی تو سب کچھ سکھایا ہے اور ہم کو بتایا ہے، اور عملی طور پر آپ نے وہ سب کچھ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کی جانے والی دعا میں سے یہ دعا ہوتی تھی، ربنا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اور آخر میں وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ والا کے نیک بندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ جہنم سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو دنیا میں نیکی، بھلائی، اچھائی، بہتری عطا کر، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، عمدہ، بہتر، سب سے بڑھیا ہم کو دے۔ وقنا عذاب النار کا ترجمہ ہے اور اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو نار یعنی آگ، آخرت والی آگ، آخرت کی آگ سے تو ہم کو بچا لے میرے مولا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ جو کرتے تھے دعائیں بہت ساری منقول ہیں صحیح ترین احادیث کے اندر، لیکن سب سے زیادہ دعا کیا کرتے تھے؟ یہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا، جسے اخیر میں ہے وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میرے دینی بھائیو، مومنوں کے لیے آپ اسوہ ہیں، تو سارے مومنوں کو بدرجہ اولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی اتباع کرتے ہوئے اللہ جل وعلا سے جہنم سے نجات کی، اس سے چھٹکارے کی، اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور رونا چاہیے، گر گرانا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی پہچان ہے۔ ہمیں اپنی دنیا کے اندر کی جانے والی معمولی جو بھی یا زیادہ عبادتوں پر نہ کوئی بے خوفی جس کو کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، نہیں، ڈر ہونا چاہیے۔ رب کے نعمتوں کی امید بھی ہونی چاہیے، لیکن ڈر ہونا چاہیے۔ یہ ڈر تھا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں انبیاء کے اندر، ہمارے نبی امام الرسول خاتم النبیین رحمت للعالمین افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ اللہ جل وعلا سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے اور نار کے عذاب سے بچنے کی بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم کو، آپ کو بھی یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ شب و روز کی گھڑیوں میں جس قدر توفیق ہو عذاب نار سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جنت و جہنم کے تذکرے کتاب و سنت کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے تو جہنم کے عذابوں کا اور اس کے اندر کی تکالیف کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جنت میں کون جائے گا، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نار آخرت میں، جہنم میں جس کے کئی نام ہیں، اس میں کون جائے گا۔ یہ سب کچھ ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا
اور اللہ کے سارے بندوں کی یہی اصل پہچان ہے، ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم اللہ جل وعلا سے جہنم سے بچنے کی دعا کیا۔ اور ایک دعا میں سکھا کے بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ جس کا حاصل یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالی سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اپنے رب جل وعلا اللہ رحمان الرحیم سے کہ تو اس کو جنت میں داخل کر۔ اور جو آدمی 3 مرتبہ جہنم کے عذاب سے اللہ جل وعلا کی پناہ چاہتا ہے اور اللہ کے سہارے میں آنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جہنم سے ہم کو بچا لے، تو جہنم بھی بولتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے سکھائی ہوئی یہ دعا بھی تھی، بہت آسان دعا، کہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر وہ کام اور ہر وہ بات بھی تجھی سے مانگتا ہوں کہ توفیق دے اس کی کہ جو جنت سے قریب کر دے۔ اسی طرح کا بالکل بیان ہی سے گا اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ یہ اللہ میں تیرا سہارا ڈھونڈتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں نار کے عذاب سے اور ہر اس بات سے اور ہر اس کام سے کہ جو جہنم سے قریب کرے۔ تو اور اگر آپ دعا کا جو مجموعہ ہمارے علماء نے تیار کیا ہے قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک، تو اس میں آپ اگر دعائیں یاد کریں، سیکھیں، جانیں تو آپ پائیں گے کہ جنت مانگنے کی بھی اور جہنم سے نجات کی بہت ساری دعائیں ہیں جو دعائیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ یہی تو عقل والوں کی اصل پہچان ہے کہ آخر میں سب کچھ ہے، غور و فکر کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رب تو نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ عبث و بیکار نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران کی آیت میں کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ پوری کائنات، زمین و آسمان کی پیدائش، یہ شب و روز کی الٹ پھیر، ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ عقل والے تھی جو اللہ جل وعلا کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر کے بھی اور اپنے پہلو کے بل بھی اور ہر حالت میں بھی، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور آخر میں بول پڑتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تو نے بے مقصد بیکار عبث نہیں بنایا ہے۔ اور اپنا یہ دعا یہ جملہ بھی اس میں یوں جوڑتے ہیں کہ فقنا عذاب النار۔ دیکھیے فقنا عذاب النار کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار تو ہم کو نار یعنی جہنم کی آگ سے بچا دے۔ میں سورہ رحمان کی آیت کے ترجمے کے طور پر یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کا ڈر کا ایک مظہر سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے اور اس میں جلنے سے اور اس میں تکلیف دیے جانے سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے جو ہمارے صالحہ وہ کرتے ہوئے، جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچتے ہوئے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، مولا تو پھیر دے جہنم کے عذاب کو۔ اور یہ بھی جہنم کا عذاب کوئی آسان اور ایسی ہی نہیں ہے، بہت مضبوطی سے پکڑنے والا۔ غرامہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو کسی چیز سے لپٹ جائے، چمٹ جائے کہ چھڑائے نہ چھوٹے والی بات، اس کو کہتے ہیں غرامہ۔ اور ان حساب مستقر مقامہ بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین جائے قیام ہے، تو اس سے دعا کرنا چاہیے۔ اور اس دعا کے اور نتیجے میں جو ہمارے لیے نصیحت کی بات ہے
کہ ہمیں سب سے پہلے ان اسباب کو جاننا بھی چاہیے اور پھر اس سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ جل وعلا سے دعا ہے تو ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا جو تجھ سے، تیرے عذاب سے، تیرے جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے بنا کہ جو تیری رحمت، تیری جنت، تیری نعمت کی امیدیں بھی رکھتے ہیں. اور توفیق دے یا رب تو اعمال صالحات کی کہ جس سے تو راضی ہو جا اور ہمیں تو جنت عطا کر اور جہنم سے نجات دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا وبناتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولتذكروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يا ربنا يا ربنا